السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ ابوظہبی میں اب صرف 10 منٹ کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروائیں۔ امارات ہمارا دشمن نہیں، اس لیے ہمیں اس کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ دبئی کے جج نے لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف سخت فیصلہ دے دیا۔ دبئی میں ایک پاکستانی نے دوسرے پاکستانی کو قتل کر ڈالا۔ مقتول رات بھر زخم کے باعث تڑپتا رہا مگر اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ دبئی پولیس کا نیا سسٹم، خلاف ورزیوں پر 5000 گاڑیاں ضبط، گاڑیاں گھروں پر ہی کھڑی رہیں گی۔ ابوظہبی کا مینا پلازا صرف 10 سیکنڈ میں زمیں بوس، اتنی بڑی مسماری پر نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ 22 ممالک سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ سے استثناء۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 28 نومبر بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 1252 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,66,502 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 741 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 1,53,449 ہو گئی ہے۔ آج کورونا سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 569 ہو گئی ہے۔ دبئی پولیس کا نیا سسٹم، خلاف ورزیوں پر 5000 گاڑیاں ضبط، گاڑیاں گھروں پر ہی کھڑی رہیں گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کی جانب سے اسمارٹ امپاؤنڈ سسٹم کے تحت رواں سال کے دوران اب تک 5163 گاڑیاں ضبط کی گئیں، مگر انہیں پولیس کے مخصوص احاطے میں رکھنے کے بجائے گاڑی مالکان کے گھروں تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس نئے سسٹم کے تحت جن افراد کی گاڑیاں مختلف خلاف ورزیوں پر ضبط کی گئی ہیں وہ انہیں اپنے گھر پر ہی رکھ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیوائس کی بدولت پولیس کے کمانڈ روم میں نصب اسکرین پر میپ میں گاڑی دکھائی دیتی ہے۔ اگر اس گاڑی کو اسٹارٹ کر کے چلانے یا ہٹانے کی کوشش کی جائے تو یہ ڈیوائس کنٹرول روم کو نوٹیفیکیشن بھیج دیتی ہے، جس سے ٹریفک اہلکار الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق کسی بھی ضبط شدہ گاڑی کو اس وقت تک استعمال میں نہیں لایا جا سکتا جب تک اس کی ضبطی کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ ابوظہبی کا مینا پلازا صرف 10 سیکنڈ میں زمیں بوس، اتنی بڑی مسماری پر نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ ابوظہبی کا مینا پلازا کل صبح سویرے صرف 10 سیکنڈ میں زمیں مسمار کر دیا گیا، جو کہ دنیا بھر میں ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے۔ مینا پلازا کے 144 فلورز تھے، جس کی اونچائی 165 میٹر بنتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی بلڈنگ چند سیکنڈز کے اندر اس سے پہلے کبھی مسمار نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے یہ ایک ریکارڈ ساز مسماری تھی جسے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ 144 منزلہ بلڈنگ کو مسمار کرنے کے لیے کئی سو ٹن بارود استعمال کیا گیا۔ 22 ممالک سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ سے استثناء۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ 22 ممالک سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ سے استثناء دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کیٹیگری اے میں شامل 30 ممالک کی تعداد کم کر کے 22 کر دی گئی ہے، جبکہ کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے جو بھی مسافر پاکستان آئیں گے ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے۔ ان مسافروں کو پاکستان آنے سے 96 گھنٹے پہلے اپنا کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ دبئی میں ایک پاکستانی نے دوسرے پاکستانی کو قتل کر ڈالا۔ مقتول رات بھر زخم کے باعث تڑپتا رہا مگر اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ پولیس کے مطابق پاکستانی نوجوان ام القوین میں مقیم تھا، جو ایک اور پاکستانی سے ملنے دبئی کے علاقے ستوا گیا، جہاں ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تو 24 سالہ ملزم کچن سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا لایا اور اسے وار کر کے شدید زخمی کر ڈالا۔ پاکستانی نوجوان نے زخمی ہونے کے بعد ایک ٹیکسی والے کو فون کر کے بلایا اور اسے ام القوین اپنی رہائش گاہ پر جانے کو کہا۔ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سفر
سفر کے دوران بڑا تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا اور شاید اس نے شراب بھی پی رکھی تھی، تاہم اس کے کپڑوں پر خون کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ مجھے اس نے بتایا کہ اس کا ستوا میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے گھر پہنچایا اور اگلے دن مجھے پتا چلا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ امارات ہمارا دشمن نہیں، اس لیے ہمیں اس کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا بڑا بیان آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ غابی اشکنازی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو UAE کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا نہیں خیال کہ اس سے اسرائیل کے خطے میں عسکری میدان میں برتری کم ہو سکتی ہے۔ اشکنازی نے خلیج ٹائمز کو دیے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہمیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ابراہیم معاہدے کی تکمیل میں اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ امارات ہمارا دشمن نہیں ہے اور نہ ہی ہماری سرحدیں مشترک ہے یا ماضی میں کوئی دشمنی چلی آ رہی ہے، اس لیے ہمیں طیاروں کی اس ڈیل پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابوظہبی میں اب صرف 10 منٹ کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروائیں۔ اگر آپ ابوظہبی میں مقیم ہیں تو اپنے ایکسپائرڈ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ اب یہ پروسیس صرف 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا اور کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ سب کام گھر بیٹھے آن لائن کرا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروانے کے لیے آئی ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہ آئی ٹیسٹ صرف اسی آپٹیکل شاپ کا قابل قبول ہوگا جو روڈ اینڈ اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ ہوگا۔ ابوظہبی کے ویزا ہولڈرز اپنے ایکسپائرڈ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ویب سائٹ @police@government@ae پر جا کر کروا سکتے ہیں۔ تم لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ دبئی کے جج نے لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف سخت فیصلہ دے دیا۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال ایک لڑکی اپنی ناک کا معمولی آپریشن کروانے گئی، تاہم غیر ملکی ڈاکٹرز کے غفلت کے باعث وہ کوما میں چلی گئی اور اسی نیم مردہ حالت میں اسے دل کا دورہ بھی پڑا۔ دبئی کی اعلیٰ عدالت نے رودہ کا علاج کرنے والے تینوں ڈاکٹرز کو 1 سال کی سزا سنائی تھی اور اس کے علاوہ ڈیپورٹ کیے جانے کا حکم بھی دیا تھا، جس کے خلاف تینوں ڈاکٹرز نے اپیل کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ تاہم عدالت کے جج نے ان کی سنگین طبی غفلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اپیل فوری ٹھکرا دی اور کہا کہ ایک نوجوان لڑکی کو کوما تک پہنچانے والے ڈاکٹرز کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔